بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم، لباس اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو عطا کردہ ایک آسمانی تحفہ ہے، عرشی تحفہ ہے، جس کا ذکر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا۔ ہمارا آج کا عنوان لباس ہی کی اہمیت ہے، اور اس عنوان کو چھیڑنے کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تنگ نظری کی بنیاد پر لباس کے وسیع تر مفہوم کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں، اور کبھی جدیدیت سے متاثر لوگ لباس کے بارے میں، خاص طور پر اسلامی لباس کے بارے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں کریٹ کرتے ہیں کہ اسلام کا جو تصور لباس ہے وہ بری طرح سے مجروح ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ گویا اس باب میں بھی اعتدال اور توازن کا راستہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی، دین اسلام کی اس حوالے سے تعلیمات کیا ہیں، آج یہی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلا حوالہ ہم دیں گے سورہ اعراف کا، اس کی آیت کریمہ نمبر 26۔ خالق کائنات نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا، لباس اتارا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان لفظوں پر تھوڑا فکر کر لیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں مخاطب کیا گیا اولاد آدم کو، اور اس خطاب کے اندر یہ رہنمائی ہے کہ لباس، اس کا تعلق کسی خاص علاقے، قبیلے، مذہب، مسلک، مکتب یا فرقے کے ساتھ نہیں۔ لباس انسانیت کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو یا کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو۔ دوسری بات جو ہم نے بالکل ابتدا میں بھی عرض کی کہ کہا گیا لباس ہم نے اتارا، یہی لفظ انزلنا کا قرآن حکیم کے بارے میں بھی ہوا کہ ہم نے قرآن اتارا، آسمان سے پانی اتارا، یہاں پہ بھی انزلنا اتارنے کا ذکر کیا گیا۔ اگرچہ مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ لباس اون یا ریشم کا ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کا سبب بارش پر بنتی ہے اور بارش آسمان سے اترتی ہے، اس لیے یہ اشارہ اس طرف کیا گیا، گویا سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا۔ لیکن مفسرین نے اس طرف بھی واضح اشارات فرمائے کہ یہ بھی کوئی بعید نہیں، رب کی رحمت سے یا رب کریم کی قدرت سے بعید نہیں کہ جب اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتارا ہو تو اس نے ساتھ لباس بھی ان کے ساتھ ہی نازل کیا ہو۔ ہم ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بات بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ خاص طور پر جب ہم روایات کے اندر یہ روشن حقائق پڑھتے ہیں کہ ملکہ کونین سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے لیے اور آپ کے پاک شہزادوں کے لیے جنت سے پوشاکیں اترتی رہی، لباس اترتے رہے، تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ اس نے لباس بھی اتارا ہو، اور لباس ہی کی صورت میں اتارا ہو تاکہ انسانیت کو اور انسانوں کو علم ہو سکے کہ اپنے بدن کو ڈھانپنا کیسے ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لباس کوئی زمینی چیز نہیں، لباس عرشی تحفہ ہے، آسمانی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اب یہ لباس ہے کیا چیز، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ہم حوالہ دینا چاہیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا لباس قرار دیا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا۔ عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس کیسے؟ چونکہ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ بیوی بیوی ہونے کے ناطے مرد کے عیبوں کو چھپاتی ہے، مرد خامن ہونے کے ناطے بیوی کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو گویا لباس اس لیے کہا گیا وہ چھپانے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو لباس میں معنی ہی چھپانے کا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی وغیرہ نے اس بات کی طرف اشارات کیے کہ لباس اس کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو گویا یہ لباس کی جو ڈیفینیشن ہے یا جو اس کا اساسی معنی ہے، اسی سے ہم سمجھنا چاہیں تو لباس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آگے فرمایا کہ یواری سوآتکم وریشا، کہ جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو
اور تمہارے لیے باعث زینت اور باعث حفاظت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اگلا حصہ اس آیت کا ہے، اس پر ہم ایک اور ویڈیو میں، جس میں ہم لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس کی صفات اور خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے ہم تفصیل عرض کریں گے۔ فی وقت ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ لباس پہننا، ایسا لباس جو انسان کے ستر کو ڈھانپے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ آیت کریمہ نمبر 27، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلوائے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو معاذ اللہ ننگا کرنا اس طرح سے کہ اس کی شرمگاہ نظر آنے لگ جائے، یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے اور یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں اس بات کی طرف واضح اشارہ کیا کہ یہ فتنہ شیطان کی طرف سے تھا، اس نے ان کے لباس اتروا دیے تھے۔ اب اس بات کی طرف مزید تفصیل کے ساتھ رہنمائی کی گئی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ نمبر 121 ہمارے سامنے ہے، جس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا، انہوں نے وہ دانہ چاہے گندم کا تھا یا جس بھی درخت کا جس سے منع کیا گیا تھا، شیطان نے جب اللہ کا نام لے کے قسم اٹھائی اور انہوں نے وہ دانہ کھا لیا، تو قرآن مجید نے جیسے سورہ اعراف کی آپ نے آیت سنی، سورہ بقرہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جنت سے انہیں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں بے لباس کر دیا گیا شیطان کے اس بہکاوے کی وجہ سے اور اس فتنے اور آزمائش کی وجہ سے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کہ پس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو کھل گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اس جملے کی طرف ہم نے ناظرین کی توجہ مبذول کروانی ہے، وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، مطلب یہ کہ جو ہی ان کی شرمگاہیں کھلی، گویا یہ ہیومن نیچر ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی شرمگاہ کھلے، اس کا ستر کھلے۔ واؤ یہاں پہ اگر جمع کے لیے ہو تو اور اتصال کا معنی دے تو اس کا مطلب ہے جو ہی شرمگاہیں کھلی انہوں نے فوراً پتے چپکانے شروع کر دیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کہیں آپ کو انسانوں کے طبقے میں بسنے والا کوئی فرد ایسا ملتا ہے کہ وہ شرمگاہ چھپانے کے معاملے میں وہ اہتمام نہیں کرتا، لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جسم کو ڈھانپنا، خاص طور پر شرمگاہوں کو ڈھانپنا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پوری طرح معلوم ہو گئی کہ لباس کی جو اصل ہے، جو لباس کی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتارا، اور لباس اس لیے اتارا تاکہ انسان اپنے بدن کو کما حق ڈھانپ سکے، اور اس طرح سے ڈھانپے کہ انسان بدصورت نہ لگے، بھدا نہ لگے، برا نہ لگے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم کی شان رکھنے والا انسان لباس جب پہنے تو اس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ احسن تقویم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک حسین شاہکار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ لباس کے معاملے میں مزید تفصیلات جیسے ہم نے پہلے عرض کی، ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔